أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. آج سے الحمدللہ ہمارے درس کی سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کو، ان کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور نصیحتوں کے ساتھ، عبرتوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس لیے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں عرب کے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں آل یعقوب فلسطین کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے، یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے، اور حضرت یوسف جو اللہ کے نبی ہیں ان کا واقعہ کیا ہے. تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال آپ کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا تو ہمیں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہیں. چنانچہ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطبین جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت جو لوگ تھے جن کو پہلے مخاطبین کہتے ہیں وہ عربی تھے، عربی زبان جانا کرتے تھے، عربی زبان بولا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مطابق اس قرآن کو عربی میں اتارا. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں قرآنً عربیًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس قصے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں نحن نقص علیک، ہم آپ پر
اس قرآن کے ذریعے سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص، ایک بہترین قصہ۔ بما اوحینا، وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو اس قرآن میں ایک بہترین قصہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بہترین قصہ بیان کریں گے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے بے خبر تھے، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کے علم دیا، اس کی اطلاع دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے۔ بارہ بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کچھ خاص تعلق تھا، اور کمالات کے لحاظ سے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے، سیرت اور صورت کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام ہر لحاظ سے کمال درجے پہ فائز تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا اور خاص محبت تھی، اور کیونکہ حضرت یعقوب بھی نبی تھے تو وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ نبوت والی جو دولت ہے ہمارے خاندان میں، میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمائیں گے۔ تو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قصہ، ایک خواب دیکھا تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، آیت نمبر 4 میں، اور وہ خواب یہ تھا کہ خواب میں وہ دیکھ رہے تھے کہ 11 ستارے، رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ قوموں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ تعظیمی، عظمت کا سجدہ، ادب کا سجدہ کرنے کی اجازت تھی، یعنی کسی کے آگے عظمت اور ادب میں جھکنے کی اجازت تھی، اس کو سجدہ کر سکتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں، میری امت میں، میرے لائے ہوئے دین میں سجدے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ تو رأیتہم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ مجھے یہ ساری چیزیں سجدہ کر رہی ہیں۔ تو سجدہ ہوتا ہے ایک تعظیم کا، عظمت کا، ادب کا، اور ایک ہوتا ہے عبادت کا۔ گزشتہ شریعت میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ ہی کو کیا جاتا تھا، البتہ سجدہ تعظیمی وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو بھی کیا جاتا تھا، اس کی اجازت تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا، سجدہ عبادت کو بھی حرام قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کے دیکھنے کے بعد اپنے ابا کو یہ خواب سنایا۔ یا ابتی، یا ابتی مانے اے میرے بیٹے، یہ ابا نے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ قال یوسف لأبیہ، اپنے والد یعقوب سے کہا، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت 11 کوكبا، میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا مقام اور کوئی بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔
اور یہ ایک ایسا خواب تھا کہ یہ کسی کے بھی سامنے بیان کیا جاتا تو سننے والا خود ہی سمجھ جاتا کہ اس میں کوئی بڑی دولت اور بڑی عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے سننے کے بعد فوراً یہ کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ یا بنیہ شفقت میں عربی میں بیٹے کو یا بنیہ کہتے ہیں۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک کہتے ہیں خواب کو، اس خواب کو بیان نہ کرنا علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے آگے بیان نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تم نے ان کے سامنے بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے۔ خواب اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خواب کے ذریعے انسان کو کچھ ایسے حالات سے واقف کر دیتے ہیں جو اس کے حق میں آگے کے لحاظ سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خواب ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اپنے مخلص اور اپنے ہمدرد اور اپنے خیر خواہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ جو ہماری ترقی کو سن سکے، برداشت بھی کر سکے، ہم سے حسد نہ کرتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، بھائیوں میں آپس میں عموماً حسد ہو ہی جاتا ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں نے جب پہلے سے دیکھا کہ ابا کی خاص شفقت ہے یوسف پر، تو ان کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ یہ خواب سنتے، اور اس خواب کے ذریعے تو ہر ایک سمجھ سکتا تھا کہ یوسف کو آگے چل کر کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے، تو اس خواب کے سننے کے بعد ان کو اور زیادہ حسد ہوتا۔ تو اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے دشمن ہیں، بلکہ کہا کہ بھائی کو بھائی کے خلاف بغاوت پر، جھگڑے پر، نفرت پر، حسد پر ابھارنے والی چیز وہ شیطان ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا انداز تھا۔ اس آیت سے ایک چیز تو یہ معلوم چلتی ہے کہ اپنی کوئی بھی ترقی ہو، صرف خواب ہی نہیں بلکہ اپنی کوئی بھی کامیابی اور ترقی ہو، ہر ایک کے سامنے ہی بیان کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ سادگی میں ہر چیز ہر ایک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے، میری اتنی آمدنی ہے، اور میں نے اس مہینے اتنا کمایا، اور میرے اتنے سارے بچے ہیں اور سب کے سب فرما بردار ہیں، اور میری بیوی میں یہ خوبی ہے، اور میرے بچوں میں یہ خوبی ہے، اور میری دکان اتنی چلتی ہے۔ نہیں بیان کرنا چاہیے، اپنی ترقیوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے تک رکھنا چاہیے، کیونکہ بیان کرنے کے بعد ہر ایک کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، دل اتنا بڑا نہیں ہے، تو ہر ایک سن کر خوش نہیں ہوگا، بظاہر تو وہ ہنسے گا آپ کے ہاں، لیکن دل میں چلے گا کہ یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دعا آتی ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شخص کی دوستی سے کہ جو میری ترقی کو دیکھ کر جلے اور میری تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو۔ آپ نے ایسے دوست کی دوستی سے پناہ مانگی ہے کہ میری ترقی ہو تو اس کو چھپا دے، اور میری برائی ہو تو اس کا چرچا کرے۔ حدیث میں اس کی دعا آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ درس دیا کہ بیٹا اس خواب کو بیان نہ کرنا بھائیوں کے سامنے۔ تو سب سے پہلا ہمیں اس آیت نمبر 5 سے یہ درس ملتا ہے کہ اپنی ترقیوں کو، کامیابیوں کو اپنے والدین کے سامنے تو بیان کرو گے، کہ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مخلص نہیں ہوتا، اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہے، اور ایک والدین ہی ایسے مخلص ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مخلص نہیں ہے۔ ایک مخلص استاذ ہو، پڑھانے والا،
تو وہ چاہے گا کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے بڑھے، جبکہ وہ مخلص ہو۔ اور والدین اولاد کو ہمیشہ اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو والدین کے آگے بیان کرنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ دعا ملے گی، ترقی ملے گی۔ لیکن اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلص ہے نہیں، حاسدین زیادہ ہیں، اور آج کے زمانے میں تو چیزیں بیان کرنے میں خطرات بڑھ جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت کا جو طریقہ ہے نا کہ اپنی چیزوں کو چھپاؤ، ہر ایک کے سامنے مت کھولو، یہ صحیح اس میں عافیت ہے۔ دکھانے میں ریاکاری کا ڈر بھی ہے نا، ریاکاری ہو جائے گی، میں اتنا خرچ کرتا ہوں، میں کس نے کہا اتنا خرچ کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کرتے ہو تو اپنے پاس رکھو، دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو؟ ریاکاری کر رہے ہو۔ تو دوسروں کے بتانے میں ایک تو ریاکاری ہے، ثواب سے محروم ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ کہ جس کو تم بتا رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارا حاسد ہو، دشمن بن جائے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے۔ تو اپنی ترقیوں کو مخفی رکھنا چاہیے۔ یہ شریعت کا طریقہ بھی ہے، قرآن سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ بزرگوں کی باتیں بھی ہیں۔ بڑے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا زیادہ اچھل کود مت کرو، زیادہ اپنی کامیابی کے چرچے مت کرو۔ بزرگوں کی باتیں اگر ہم سنیں، بڑے بوڑھوں کی باتیں، بڑے بوڑھوں کی باتیں یہ ہوتی ہیں بیٹا بس نظر لگ جائے گی، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی نصیحت کری۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں یجتبیک ربک ویعلمک من تعویل الاحادیث۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں نبوت کے لیے منتخب کریں گے، ویعلمک من تعویل الاحادیث، اور تمہیں ہم خواب کی تعبیر کا علم دیں گے، ویتم نعمتہ، اور تم پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر جو جو نعمتیں ہوئی ہیں وہ نعمتیں ہم تم پر بھی کریں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بنایا، پھر حضرت یعقوب کو بنایا، اب تمہیں بھی نبی بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جو انعامات دینے والے ہیں ان کا اگلی آیت میں تذکرہ کر دیا۔ خواب تھا، 6-7 سال کی عمر میں خواب دیکھا ہے، خواب کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑی ترقیاں ملنی ہیں۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں تو خواب کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ جو ترقیاں دے رہے ہیں، دیں گے، ان ترقیوں کا تذکرہ کر دیا کہ ہم تمہیں اپنا مخصوص بنائیں گے، اپنا محبوب بنائیں گے، خواب کی تعبیر دیں گے، علم کی دولت سے نوازیں گے، بادشاہت دیں گے۔ تو آیت نمبر 5 میں خواب دیکھا 6 سال کی عمر میں، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں دیں گے۔ لیکن اس خواب کے دیکھنے کے بعد 40 سال کی آزمائش کا سلسلہ گزرا ہے۔ 40 سال کی آزمائش کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی، فتوحات، کامیابی کے راستے کھلنا شروع ہوئے۔ اب وہ 40 سال کا عرصہ کس طرح گزرا ہے، کتنی تکلیفوں میں گزرا ہے، وہ انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہتا ہے نا کہ آج ہی دکان کھولوں اور آج ہی بس چلنا شروع ہو جائے، اور آج ہی سے لاکھوں کی آمدنی آ جائے، اور آج ہی سے ایک دکان سے دوسری دکان بھی ہو جائے، اور آج ہی سے بس ساری ترقیاں کھل جائیں۔ یہ بھول ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ کامیابی کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ایک سیڑھی چڑھو، پھر دوسری سیڑھی چڑھو، آہستہ آہستہ چڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، کہ یہ خواب حضرت اللہ تعالیٰ نے 6 سال میں دکھا رہے ہیں، 7 سال کی عمر میں دکھا رہے ہیں، اور اس خواب کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ 40 سال بعد دیں گے۔ تو 40 سال کا عرصہ مجاہدے کا ہے، اور وہ مجاہدے اور مشقتوں میں انسان سیکھتا ہے۔ ابا کی آمدنی کی قدر نہیں ہوتی، وجہ اس کی کہ بغیر محنت کی آ گئی۔ اپنی محنت سے جو کماتا ہے اس میں خون پسینہ لگتا ہے، جان لگتی ہے، محنت لگتی ہے، تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں خون پسینہ لگا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ واقعی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہیں، جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ مبین مانے حق بات کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ انا انزلنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، انزلناہ قرآن، ہم نے اس کو قرآن بنا کر اتارا ہے۔
عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے، اسی وجہ سے حکم ہے کہ اس سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ عربی زبان سے محبت کرو، وجہ کیا بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی اور قرآن کی زبان بھی عربی، جنت کی زبان بھی عربی۔ تو عربی سیکھنے کا نا شوق مسلمانوں میں ہے، ہونا بھی چاہیے، شوق ہونا بھی چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ سوچ کر کے جنت کی زبان ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ العربیہ لعلکم تعقلون۔ آگے دیکھیے گا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ نقص معنی بیان کرتے ہیں، نقص معنی بیان کرتے ہیں، احسن القصص اچھا قصہ، بہترین قصہ۔ قصص قصے کی جمع ہے، واقعہ۔ احسن معنی بہترین واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اوحینا، وحی کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن نقص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے، اس قرآن میں۔ اس قرآن میں ہم نے یہ قرآن جو آپ کو اتارا ہے، اس قرآن میں وحی کے ذریعے، اس قرآن میں ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جبکہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، یعنی آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے بتایا تو معلوم چلا۔ آگے کیا واقعہ ہے؟ اب قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا، اے ابا جان، انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 ستاروں کو۔ 11 11 کو کہتے ہیں، کوکب ستاروں کو، والشمس سورج، والقمر چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب مجھے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب بڑا عالی شان ہے، یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، بیان مت کرنا اس کو، رؤیا کا، اپنے خواب کو، علی اخوتی کا، اخوہ کہتے ہیں بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس قصے کو، اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، بیان مت کرنا، رؤیا کا، اس خواب کو، اپنے بھائیوں کے سامنے، اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، فَيَكِيدُوا معنی ہوتے ہیں سازش کرنا، سازش کرنا، مکر و فریب کرنا، تدبیر اور چالیں چلنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں گے۔ ان الشیطان، کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، تم بھائیوں میں آپس میں نفرت نہیں ہے، نفرت ڈالنے والا کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ بھائی بھائی سے نہیں لڑتا، بھائی کو بھائی سے شیطان لڑواتا ہے، یہ بڑوں کی تدبیر ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہ بھائی تو بہت اچھے ہیں، دشمن شیطان ہے۔ ان الشیطان، شیطان عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بڑوں کی سمجھداری۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی کو بھائی سے لڑوا دینا، تمہارا بھائی تو ایسا ہی ہے، تم اس سے بچ کے رہو۔ ایک ہوتا ہے بیٹا تم لوگ تو بہت اچھے ہو لیکن شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے ذرا احتیاط کرو۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم کیا کیا انعامات دیں گے، ابھی نہیں دیں گے، بعد میں دیں گے، پہلے سے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا، یجتبی کا معنی منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، تمام باتوں کا صحیح مطلب۔ تعبیر الاحادیث معنی خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا، بہت بڑا علم دیا تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تم پر اللہ تعالیٰ اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمتیں اس طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے علی ابویکا، تمہارے آبا، تمہارے ماں باپ پر،
ابراہیم پر اور اسحاق پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَ، تم پر اور تمہارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا جیسے کہ تم سے پہلے تمہارے والدین ابراہیم اور اسحاق پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب ہوئے، حضرت یعقوب سے یہودیوں میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسل سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہنچتا ہے حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے، اور باقی یہود میں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور دیگر، وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، آپ کا رب بہت زیادہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سمجھ گیا ہمارا اس واقعے کو؟ اب انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔